فون کے بٹن کھول دیں. آستینے پلٹ کے میرے ساتھ سارے ایک دفعہ مل کے کہو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بار بار پڑھو. حسین کے گھر میں ایک ماتم نہیں ہے، 72 لاشیں دشت کربلا میں بکھرے پڑے. محشر کا میدان ہوگا. بطول محشر کے میدان میں اپنے بیٹے کا مقدمہ لے کر آئیں گی. آج کوئی بندہ نہ رہ جائے جس کے سینے پہ ہاتھ نہ ہو. علامہ ناصر عباس شہید کہا کرتے تھے کہ ان کے استاد عرفان حیدر عابدی پڑھا کرتے تھے کہ وہ بندہ امام حسین کی شہادت پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، اور وہ بندہ حسین کی شہادت سنے جو سننے کے بعد مر جائے. تو ناصر عباس نے کہا تھا کہ بلا اس بہن کا حوصلہ دیکھے جس نے بھائی ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا. ماتم نہیں کرتے ہو. محشر کا میدان ہوگا. بطول اپنے بیٹے کا مقدمہ لے کے اللہ کے دربار میں آئیں گی. دائیں ہاتھ پر بلا تشبیہ مولا کائنات کا 19 رمضان کو کٹا ہوا امامہ ہوگا. دائیں دوش پر امام حسن کا وہ زہر آلود کرتا جس میں تیروں کے نشان تھے، اور بائیں دوش پر مظلوم کربلا کا تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، برچھیوں سے چھدا ہوا وہ کرتا ہوگا. اور بائیں ہاتھ میں 4 سال کی بطول ہوگی. اللہ کے دربار میں آ کے کہیں گی، اللہ کا عرش کانپنے لگ جائے گا جب بطول کہیں گی پالنے والے مجھے شمر سے پوچھ دے میری سکینہ کو یہ تماچے کیوں مارتا رہا. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ شمر ملعون سے پوچھ کس نے حسین کو 13 ضربے کیوں ماری. آواز قدرت آئی بطول آپ کیوں خود پوچھ نہیں لیتی. آج آپ شافی معاشر ہیں، آج آپ خود اس سے پوچھ لیں. کب پالنے والے ایک تو میں مستور ہوں، دوسرا کس ماں کا کلیجہ ہے کہ اپنے بیٹے کے قاتل سے پوچھے. اور میں قربان ثانی زہرا تیری غربت پر کربلا سے لے کے شام تک حسین کے قاتلوں سے ماتم کرو. کوئی ہاتھ نہ رہ جائے حسین کے قاتلوں سے، علی اکبر کے قاتلوں سے کے ساتھ. امام جعفر صادق علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے آپ کے لیے کہ پالنے والے ان آوازوں پر رحم کر جو میرے جد مظلوم کے لیے آپ بلند ہوتی ہے روتے ہوئے. اور جو بندہ اونچی آواز سے روتا ہے یہ سمجھے اسے امام جعفر صادق کی دعا مل گئی ہے. اس طرح شرما کے نہ رویا کرو. آج 10 محرم ہے، میرے لیے بھی دعا کرو کہ میں آج ممبر پہ مر جاؤں. امام جعفر صادق مجلس ہو رہی تھی، بندے امام خود مجلس پڑھ رہے تھے، لوگ رو رہے تھے. ایک چاہنے والے سے کہتے ہیں کہ تو رو کیوں نہیں رہا. وہ کہنے لگا مولا آپ دیکھ رہے ہیں میں رو رہا ہوں. کہا میرے جد کو اس طرح نہیں روتے، ہمارا رہ کوئی نہیں گیا کربلا میں، ہم اس طرح اجڑے اس طرح نہیں روتے جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش میں روتی ہے، اس طرح حسین کو رویا کرو.
अज़ादारों रोते भी आओ, अपने हिस्से की दुआओं भी मांगते आओ। ये वाहिद मजलूम करबला है जिनकी अरबा अनासर पे अज़ादारी हो रही है। जमीन पे फर्श बिछते हैं, हुसैन के मजलिसें होती हैं, आप जैसे मोहम्मद बैठ के रोते हैं और फिजा में हुसैन के लोहे बिखरते। आग पर हुसैन का मातम होता है, पानी की सबीलें लगाई जाती हैं। और अज़ादारों रोने वालों, मातम के भी मदारज हैं। जिसको समझ आ गई ना, कब्र में भी रोने के लिए काफी है ये जुमले। ऊंची आवाज से रोया करो, यूं शर्मा के हुसैन को न रोया करो। इस तरह रो जिस तरह शामे गरीबा को 64 खानवादे रसालत की बीबियां रोई थी। ये सीने पे जो मातम होता है ना अज़ादारों, पता नहीं मैं किस तरह ये जुमले कहने, ये जो सीने पे मातम होता है ना, ये अली अकबर की बच्ची का मातम है। और ये कमर पे जो जंजीरें लगाई जाती हैं ना, सिज्जाद के ताजियानों का मातम है। और ये जो आग पर मातम होता है, या शामे गरीबा को जलते हुए खैमों में आग पे चलकर अली की बेटी गई थी, ये ज़ैनब आलिया की सुन्नत है। और ये सर पे कमा लगाई जाती है करबला में भी बाकी जगहों पर, ये ज़ैनब आलिया की सुन्नत है। जब चोबे मामर से सर को मारा था। और अगले जुमले मैंने पता नहीं कहने कैसे हैं, आपने सुनने कैसे। और ये जो मुंह पे मातम होता है ना अज़ादारों, और बेटियों वालों, बहनों वालों, कोई भाई कोई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके सामने उसकी बेटी को मारा जाए। और ये जो मुंह पे तमाचों का मातम, मुंह पे मातम करके कहो या होता है। ये जो मुंह पे मातम होता है, ये सकीना के तमाचों का मातम है। ओए हाय, मैं मर जाऊं। किसी सागर सद्दीकी ने एक अजीब जुमला कहा था, प्यासे को कज़ा सांस भी लेने नहीं देती है। प्यासे को कज़ा सांस, मरने को दिल चाहता है ये पढ़ते हुए, प्यासे को कज़ा सांस भी लेने नहीं देती। एक लाश अभी लाया है, एक लाश लेने चला है। मैं शहादत की तरफ आ रहा हूं। मुझे डर है कि मैं मर न जाऊं, कोई बंदा ना मर जाए। शहादत मैंने आज इमाम ज़माना की ज़ुबानी पढ़नी है। जब मजलूम करबला असगर को दफना चुके ना, और शहजादी रुबाब दोनों ने इकट्ठा असगर दफनाया है। मीरनी साल्लल्लाह मकामहू ने कहा, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के, पालने वाले मेरा अब कोई नहीं रह गया, आखिरी नजराना तेरे दरबार में पेश कर चुका। अली असगर को दफन करके ना मजलूम करबला खैमे नहीं आए, दरे खैमा पर आए। रोने वालों मैं किस तरह कहूं, मजलूम ने हाथ पेशानी पर रख के कहा, अस्सलामु अलैकुन्ना या बनात रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुन्ना या बनात अली अल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैकुन्ना या बनात फातिमा ज़हरा। अज़ादारों, बहनों को आखिरी सलाम किया। शहजादी आलिया फरमाती हैं, हुसैन भाई अंदर नहीं आना। कहा बहन मेरा नमाज का वक्त, आखिरी सजदे का वक्त बहुत कम रह गया। कहा नहीं हुसैन अंदर आकर मैं आ भी नहीं सकता, मेरी पेशानी पे तीर लगा हुआ है, बहन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। फरमाती मैं अली की बेटी हूँ हुसैन, तूने भी तो अकबर की बर्ची निकाली है ना, मैं आज तेरी पेशानी से तीर निकालूंगी। रोते हो यार, इस तरफ आगे ना रोया करो।
سیدھے پہ ہاتھ مار کے کہو آئے حسین تجھے اکبر کا پرسہ ہے، تجھے علی اصغر کا پرسہ ہے، تجھے علم محمد کا پرسہ ہے، تجھے بہنوں کی چادروں کا پرسہ ہے۔ اور میں مر جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام بہنوں سے ملے، بیٹیوں سے ملے۔ جب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں نا، دیکھنا میری طرف جنہوں نے ماتم کرنا ہے، جب خیمے سے نکلنے چاہتے ہیں تو بہن کہتی ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کہ بھیا 2 منٹ ٹھہر جائے، میں نے ماں کی ایک وصیت پوری کرنی ہے۔ مظلوم کربلا قریب آئے، کہا بھیا ذرا گردن سے کپڑا ہٹائیں۔ امام حسین نے کپڑا اٹھایا، کہا اماں نے کہا تھا جب حسین آخری ودا کے لیے آئے نا تو میری طرف سے 9 بوسے دینا۔ حسین یہ ماں کے حصے کے بوسے تھے۔ اب ازادار ہو غیرت مند تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد حسین پتہ نہیں کیا زندہ رہے۔ یہ حوصلہ حسین کا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں بہن مجھے بھی بابا نے ایک وصیت کی تھی کہ حسین جب آخری دفعہ جانے لگو نا، بہن کے وہ ہاتھ چومنا جس میں ہتھکڑیاں پہنی جائیں گی، جن میں رسیاں باندھی جائیں گی، بہن ذرا کلائی سے تھوڑا سا کپڑا پیچھے ہٹائے اور میں مر جاؤں۔ میرے قرآن پہ دونوں ہاتھ ہیں۔ علی کی بیٹی تھر تھر کانپنا شروع ہو گئی اور سر جھکا کے کہتی ہے بھیا آپ خود ہی جتنا کپڑا کلائی سے ہٹانا ہے ہٹا لے۔ امام حسین نے بوسے دیا، رونے والوں مجھے سمجھ نہیں آتی زینب عالیہ کے جب ہاتھوں پہ رسیاں باندھی گئی مر نہ گئی ہوگی علی کی بیٹی۔ روتے بھی ہو۔ ساری بہنیں بیٹیاں بہویں کھڑی ہو گئی۔ امام حسین والعصر ان الانسان لفی خسر کی آیت پڑھتے ہوئے بیبیوں سے باہر خیمے کے دروازے پر آئے اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک یا زینب، السلام علیک یا ام کلثوم یا رقیہ یا رباب یا سکینہ علیکن منی سلام۔ ازاداروں میں نے پڑھنا کیسے، آپ نے سننا کیسے؟ پھر مظلوم کربلا نے منہ مدینے کی طرف پھیرا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے السلام علیک یا فاطمہ صغرا، السلام علیک یا فاطمہ صغرا۔ او میری اکیلی رہ گئی بیٹی، او میری گھر میں اکیلی بیٹی، تیرا بابا آخری سلام کرنا۔ پیٹتی ہوئی دادی ام البنین کے پاس آئی، کہتی تھی دادی میرا بابا سے بولنے کے لیے جا۔ ازادار و امام حسین علیہ السلام باہر نکلے، نظر یمیناً و شمالاً، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر فرماتے ہیں اینا بالفضل العباس، او میرا غازی کہا مجھے گھوڑے پہ سوار کرتا تھا، میں اکیلا رہ گیا۔ پھر کہا اینانی اونچا اونچا رویا کرو مومنہ کو، پھر کہا این علی اکبر، میرا اکبر کہا ہے، سب کو بلاتے رہے، کہا این قاسم، میرا قاسم کہا ہوا این محمد، میرے اون محمد کہاں ہیں؟ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مستور دیکھنا میری طرف خیمے سے نکلی، آ کے کہتی ہے حسین اب استغاثے نہ بلند کرنا، جب سے تو آپ نے کہا من ناصرن ینصرنا، اے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا، این عباس، این قاسم۔ ہر شہید کی لاش
ایک دفعہ اٹھی ہے میرے قاسم کے ٹکڑے کوئی کہیں سے اٹھ کے کہہ رہے ہیں اماں جلدی خیمے سے نکل میرے چچا کو سوار کرائے. حسین آؤ میں گھوڑے پہ سوار کراتی ہوں. عزادارو شہزادی رقیہ مولا حسین کی چھوٹی بہن گھوڑا لے کر آئی. امام نے دیکھا گھوڑے پر زین ہے. امام دیکھ کے کہتے ہیں رقیہ یہ گھوڑا کس نے تیار کیا ہے؟ او غازی کے مریدو او غازی سردار کی بہن کہتی ہے کہ مولا رات نا یہ 10ویں کی رات جو گزری ہے غازی مجھے علیحدہ لے گئے تھے خیمے میں اور مجھے بار بار بتاتے تھے کہ رقیہ کل حسین نے اکیلا رہ جانا ہے. یہ گھوڑے پہ زین ایسے رکھتے گھوڑے میں رکابیں ایسے رکھتے تو مجھے غازی بار بار زین رکھتے تھے مجھے سمجھاتے تھے. عزادارو شہزادی رقیہ گھوڑا لائی. مظلوم کربلا گھوڑے پر سوار ہو گئے. عزادارو امام حسین نے بڑے حملے کیے. ایک حملہ کیا دوسرا حملہ کیا ہزاروں ملعونوں کو فنار کیا. بڑی مصیبت تھی حسین علیہ السلام. میں تو پڑھ دیا نا کہ امام حسین خیمے سے نکلے اور آپ نے سن لیا پتہ نہیں نکلے کیسے. 70 دفعہ امام فرماتے ہیں کہ خیمے کا پردہ اٹھا 70 دفعہ خیمے کا پردہ گرا. اور میر انیس صلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے. شبیر برآمد ہو ماتم بھی کرتے آؤ سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے حسین. شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے. امام حسین جب گھوڑے پہ بیٹھے ہیں نا سکینہ خاتون نے گھوڑے کے قدم پکڑ لیے. مولا حسین گھوڑے سے اترے سکینہ کو اٹھایا کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ میں نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹی عطا فرمائے. بیٹی میں نے کہا مولا حسین نے یہ نہیں کہا تھا مجھے بیٹی عطا فرمائے. میں نے اللہ سے کہا تھا مجھے اماں زہرا کی طرح ایک بطول عطا فرمائے. سکینہ تو دنیا میں آئی تو میں نے کہا تھا کہ پالنے والے جیسے میری اماں نانا سے پیار کرتی تھی نا اور نانا اماں سے پیار کرتے تھے اسی طرح میری بیٹی سکینہ مجھ سے پیار کرے اور میں سکینہ سے کروں. رو کے کہتے ہیں بابا جب اتنا پیار ہے تو پھر مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ حسین علیہ السلام رو کے کہتے ہیں میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا. اللہ نے پوچھا تھا کہ حسین جی پھر پتہ کیسے چلے گا تجھے مجھ سے زیادہ پیار ہے یا بیٹی سے زیادہ پیار ہے؟ کہا پالنے والے تیری خاطر اسی بیٹی کو جنگل و بیاباں میں روتا ہوا چھوڑ کے چلا جاؤں گا. امام دو ہیں اور دونوں اماموں کے فعل علیحدہ علیحدہ ہیں. سن لینا قبر میں بھی ماتم کرتے رہو گے. امام دو ہیں دونوں کے فعل علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک مولائے کائنات ہیں ایک امام حسین. 19 رمضان کو جب مولائے کائنات مسجد میں جانے لگے پہلے شہزادی ام کلثوم کے خیمے میں آئے حجرے میں آئے بیٹی کو ساتھ لیا شہزادی رقیہ کو ساتھ لیا امام حسن کو ساتھ لیا امام حسین کو ساتھ لیا سارے بیٹوں کو ساتھ لیا اور وہاں آئے اس حجرے میں جو ثانی زہرا کا حجرہ تھا. اور جب آئے تو شہزادی زینب عالیہ کا ماتھا قرآن پہ تھا اور سوئی ہوئی تھی. امام حسن کہتے ہیں بابا میں جگاؤں بابا میں جگاؤں. کہا نہیں بیٹی میری ہے میں خود جگاؤں گا. امام حسین نے کہا میرے حصے کی بہن شریکت الحسین ہے میں جگاؤں. کہا نہیں بیٹی میری ہے میں جگاؤں گا. تو مولا نے بیٹی کو جگایا
لیکن مولا کو پتا تھا کہ اب میں بیٹی کو جگا دوں گا، میرے بعد اس کے بھائی زندہ ہیں، زینب کو سہارا دینے والے بہت ہیں، میری بیٹی سوتی رہے گی. لیکن کربلا کا مظلوم اپنی بیٹی کو اٹھا کے کہتا ہے یا نور عینی یا برد قلبی ھذا وقت نوم یا بنیا سکینہ سو جا، پھر تجھے کسی نے نہیں سونے دینا. امام دو ہیں، حکم علیحدہ علیحدہ ہے. امام نے چاہا، امام کا ارادہ مشیت کا ارادہ ہے. ما تشاءون الا یشاء اللہ. امام نے چاہا، امام دعائیں نہیں مانگا کرتے ہوتے، جو وہ چاہتے ہیں مشیت وہی چاہتی ہے. امام نے چاہا کہ سکینہ پہ نیند غالب ہو جائے، امام حسین کے ہاتھوں پر سکینہ سو گئی. اور یوں جیسے قرآن کسی کو پکڑایا جاتا ہے نا، قرآن ناطق کی چھوٹی آیت کو حسین علیہ السلام نے بہن زینب کے ہاتھوں پہ دیا اور کہا کہ بہن زینب سکینہ کا خیال رکھنا. اور خدا کی قسم جو زینب عالیہ نے خیال رکھا ہے نا، کائنات میں کوئی نہیں رکھتا. آپ کو ہوتا ہے کہ حرم محرم کو جب قافلہ جا رہا تھا، سکینہ خاتون اونٹ سے گر گئی تھی تو زینب عالیہ نے دوڑتے ہوئے اونٹ سے چھلانگ لگا دی تھی اور منہ کے بل ایسے گرے تھی. نزلت زینب ہو کما نزل عباس من الفرس. زینب عالیہ کے ہاتھ بندے ہوئے تھے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے، منہ کے بل اس طرح زینب عالیہ گری اور اپنے آپ کو آ کے سکینہ پہ گرا دیا تھا. جتنے اونٹ تھے، جتنے گھوڑے تھے، شہزادی کی پشت سے گزر گئی اور میرے قرآن پہ ہاتھ ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھوپھی کربلا کے بعد پشت کے بل نہیں سو سکی. یوں حسین کی امانت کی حفاظت کی. بلند آواز سے گریا کرو تو ہائے حسین. روتے بھی اور یہ حق کا جواب ادا کر رہے ہیں. حسین میدان میں آئے، جنگ کی، ہزاروں ملونوں کو فنار کیا. آواز قدرت آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیا مرضیۃ. ادھر آواز کا آنا تھا. مظلوم کربلا نے تلوار کو نیام میں رکھا. تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ حملے پہ حملے ہونے شروع ہو گئے. گھوڑا دوڑتا آ رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام ایک صالح ملعون صالح بن واب، اس نے آگے پیشانی پر نیزہ مارا اور پھر اس ملعون نے، اسی صالح بن واب نے امام دوڑ کر پوری طاقت سے امام حسین کے دائیں پہلو پر نیزہ مارا. اور میں کیا پڑھوں اس کے آگے. اور امام زمانہ زیارت ناہیہ میں جا کے پڑھ لینا. فرماتے ہیں جب اس نے نیزہ مارا حتی ینکسا ان جوادک، میرا دادا حسین گھوڑے کی زین پر نہ سنبھل سکا. عزادارو جب سوار اترتا ہے نا گھوڑے کی زین سے، میں شہادت کے قریب آ رہا ہوں، تو اس کے دونوں پاؤں رکاب سے نکل جائیں تب وہ گھوڑے سے اترتا ہے. جب اس نے صالح بن وہب ملعون نے نیزہ مارا پوری طاقت سے، امام حسین کا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا لیکن دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا. اور میں کیا پڑھوں؟ جس سوار کا رکاب پاؤں میں پھنس جائے نا، اس کا سر زمین پر پڑکتا ہے. اور اس گھوڑا دوڑتا جا رہا تھا، زیادہ گھوڑا دوڑتا جا رہا تھا. اچانک گھوڑے کے سامنے دو ہاتھ آئے. وہ بطول جس نے کبھی ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھایا تھا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے گھوڑا رک جا، میرا حسین تیرے ساتھ ہے. ذوالجناح رکا اور امام حسین علیہ السلام، امام زمانہ کی زمانی جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے جیسے اللہ کا عرش زمین پر گرتا ہے. فَحَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ جَرِيحًا، بہت زخمی ہو چکے تھے، زخموں سے چور تھے حسین. فَحَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ جَرِيحًا، اس طرح حسین زمین پہ گرے. اور اگلا جملہ سن لینا، کسی پہ اتنی غربت نہ ہے. تَتَاكَ الْخَيُّولُ بِأَوَافِرِهَا، اور گھوڑے حسین کو اپنے سموں سے گزر رہے تھے.
سکینہ کی آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو کہا اینا اینا ابھی، میرا بابا کہاں ہے؟ تو شہزادیوں نے کہا تیرا بابا آخری سجدہ دے رہا ہے، گھوڑے سے گر گئے ہیں تیرے بابا۔ تو کہتی میں نے میدان میں جانا ہے، دعا مانگی تھی نا میں بیٹی تھی جو میرے بغیر نہ رہ سکے، کہا میں نے میدان میں جانا۔ پھوپھیوں نے کہا لاکھوں کی فوجیں سکینہ میدان میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کہا باپو مجھے چھوڑ دو، میں نے مر جانا، مجھے چھوڑ دو پھوپھی۔ پھوپھی سے دامن چھڑا کے میدان میں آئی اور ایک ملعون سے کہتی لاکھوں کی فوجیں تھی، کہتی ہر رائے تھا بھی، کیسے میں پڑھوں؟ کہتی ہر رائے تھا بھی۔ میرے بابا کو دیکھا، اس ملعون نے کیا کیا؟ اس نے ترکش میں تیر کو رکھا اور امام حسین کو تیر مار کے کہتا ہے ہو ابو کا، تیرا بابا وہ ہے۔ اور عزادہ جب سکینہ آئی ہے بابا پر، رائے تو سکینہ امام زمانہ کے جملے زیارت نائیہ میں موجود ہے، رائے تو سکینہ تو شمر جالس علی صدرے، اور شمر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ مولین قابض علی شیبتے وسیف علی ناری، وہ مولین سیفت علی ناری، اور تلوار حسین کی گردن پر تھی۔ قابض میں مر جاؤں کس طرح پڑھوں؟ قابض علی شیبت بیدے، اور حسین کی ریش اقدس شمر کے ہاتھوں میں تھی۔ جب بیٹی باپ کسرا نے آئی ہے، میں باپ اور بیٹی کی ملاقات پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہر ملک میں جن قیدیوں کو سزائے موت ہوتی ہے، جملہ سن لینا، پتہ نہیں آپ میں نے پڑھنا کیسے، آپ نے سننا کیسے۔ ہر ملک میں سزائے موت کے قیدیوں کو جب سزا ہو جاتی ہے نا، جس دن ان کی سزا کا دن ہوتا ہے، تو ملاقات کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ کسی ملک میں آدھا گھنٹہ ہے، کسی ملک میں 45 منٹ ہے، پاکستان میں 45 منٹ ہے۔ تو ہمارے ایک عالم دین نے جیل آفیسر سے پوچھا تھا کہ ملاقات کا ٹائم کتنا ہے؟ اس نے کہا 45 منٹ۔ لیکن کبھی کبھی 2 3 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ سن لینا ذرا بات، 2 3 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے۔ میں کہا کیوں اتنا وقت لگ جاتا ہے؟ جیلر رو کے کہنے لگا بیٹی باپ سے مل رہی ہو، ہماری ضرورت نہیں ہوتی، ہم کس طرح تھا، لیکن حسین کی بیٹی باپ سے ملنے کے لیے آئی، آ کے گردن پہ گردن رکھی، کہا شمر نہ مار۔ شمر نے قرآن کی آیت کو اٹھا کے پرے پھینکا، پھر گردن رکھ دی، پھر اس نے پرے پھینکا۔ سکینہ کے سامنے یہ ذبح کر رہا تھا، وقت تلفت دیکھنا میری طرف، کسی نے کسی بندے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اس کیفیت کو ذرا ذہن میں رکھنا۔ وقت تلفت بالانقباض سے والانبساط شمائل کو یمین ہوا، حسین پاؤں کو سمیٹتے تھے پھر بڑھا دیتے تھے، اور میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ حسین ہاتھوں کو سمیٹتے تھے پھر بڑھا دیتے تھے، اور آخر پہ وہ آخری ضرب چل گئی، حسین کا سر تک سے جدا ہو گیا۔ عزادارو، حسین کی بیٹی نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھ بابا کی گردن پہ رکھے، خون فوارے مار کے نکل رہا تھا کہ خون رک جائے۔ عزادارو، خون نہیں رکا۔ میرے آخری جملے مصائب کے، تابوت کو لے آئے، جب خون نہیں رکا نا تو سکینہ خاتون نے کیا کیا دیکھنا میری طرف؟ اپنے بال بابا کے گردن پر رکھے اور دونوں ہاتھ اوپر رکھ کے آواز دے کر پھوپھیو آؤ، بہنوں آؤ، فاطمہ کبریٰ آؤ، بابا کا خون بند نہیں ہوتا۔ اور شمر سر کو لے کے چلا، حسین کا جنازہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ آپ کو قسمت ہے، حسین کا جنازہ آ گیا، اٹھ کے استقبال کرو۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔